دنیا میں ہر روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو انسانی ذہن کی حدوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ کچھ جرائم جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، کچھ معاشرتی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے صدمہ بن جاتے ہیں۔ کرائم کی دنیا میں سب سے عام نوعیت کے جرائم میں قتل، مالی فراڈ، جسمانی زیادتی، خودکشی اور غیر انسانی حرکات شامل ہیں۔ کبھی یہ جرائم خاندانی تنازعات کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی محبت یا حسد کے جذبات میں، اور کبھی صرف انسانی لالچ یا پاگل پن کے نتیجے میں۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جو سن کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ سب ممکن ہے۔ ایسے جرائم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انسانی ذہن کس حد تک تاریک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر روز انسانوں سے نہ جانے کیسے کیسے جرائم سرزد ہوتے ہیں۔ ان گزشتہ دنوں کرائم کے چند ایسے ہولناک واقعات رونما ہوئے جنہیں سن کر انسانی روح لرز اٹھی۔ جرمنی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جو سن کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 100 سال سے زیادہ عمر کی خاتون صوفی بی کی لاش کو اس کی بیٹی کرسٹا بی نے ممی بنا کر برسوں تک اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ یہ خوفناک حقیقت اس وقت سامنے آئی جب مقامی میئر ورنر ٹروبر نے پولیس کو اطلاع دی کہ وہ کئی سالوں سے صوفی بی سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر کے دروازے ہمیشہ بند ملتے ہیں اور بیٹی ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ کوئی اپنی ماں کی لاش کو برسوں چھپا کر پینشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے، مگر کرسٹا بی نے دعویٰ کیا کہ والدہ 2 سال قبل جمہوریہ چیک میں انتقال کر گئی تھیں۔ پولیس سے تفتیش شروع کی اور فروری میں گھر سے صوفی بی کی حنوط شدہ لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے قتل کے الزامات تو خارج کر دیے، مگر مشتبہ پینشن فراڈ کی تحقیقات جاری ہے۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ کبھی کبھی انسان لالچ اور خود غرضی کی اس حد تک سفاکی اور غیر انسانی رویے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور کس طرح انسان اپنی والدہ کی عزت اور یاد کو بھی مالی فائدے کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ اسی طرح بھارت کے شہر بھوپال میں بھی ایسا ہی ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 45 سالہ خاتون درگا بائی کشواہا کو اس کے گرو بھائی پریتم کشواہا نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پریتم نے درگا بائی کے سینے، پیٹ اور گردن پر کئی وحشیانہ وار کیے، اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی خود ٹرین کے سامنے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پریتم کا ماضی بھی خوفناک تھا۔ وہ پہلے بھی جیل جا چکا تھا، جہاں اس نے اپنے 3 بچوں کو قتل کرنے کے جرم میں 15 سال قید کاٹی۔ درگا بائی کے اہل خانہ کئی ماہ سے پریتم کو گھر خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور یہی دباؤ اور جھگڑے معمول بن چکے تھے۔ اس خوفناک واقعے نے ظاہر کر دیا کہ خاندانی تنازعات اور پرانی بری عادات کس طرح انسان کو سفاکی اور قتل کی راہ پر ڈال سکتی ہیں، اور یہ کہ بعض اوقات ایک پاگل یا جذباتی شخص پوری فیملی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جادو ٹونے اور توہم پرستی میں ڈوبے بھارت کے شہر اندور میں بھی ایک اور حیران کن اور ذہن کو دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ پیوش دھمنوتیا نے اپنی گرل فرینڈ MBA کی طالبہ کو قتل کر کے اس کی روح کو کالے جادو کے ذریعے بلانے کی کوشش کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ طالبہ نے جنسی تعلق کے لیے دباؤ کے باوجود انکار کیا، جس پر ملزم نے اسے وحشیانہ انداز میں مار ڈالا۔ مگر یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ قتل کے بعد پیوش نے ممبئی فرار ہو کر کئی ہوٹلوں میں قیام کیا، اپنے موبائل فونز اور ثبوت ختم کیے، اور پھر لاش کے پاس بیٹھ کر شراب پیتا رہا۔ حیرت انگیز اور خوفناک بات یہ تھی کہ وہ قتل کے بعد بھی لڑکی کی روح سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، گویا اسے اپنے کیے کا احساس نہیں تھا اور اس کا ذہن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ انسانی ذہن کی پیچیدگی اور خطرناک نفسیات کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھار خوف اور پاگل پن کے امتزاج کے نتیجے میں انسان حد سے زیادہ سفاک بن سکتا ہے۔ یہ تینوں کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جرائم کی دنیا کس حد تک پیچیدہ، خوفناک اور غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ یہ واقعات انسانی لالچ، حسد، نفسیاتی دباؤ اور جذباتی کشمکش کی شدت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اپنی ذہنی حالت اور نفسیاتی دباؤ کے تحت حد سے زیادہ شفاف اور غیر انسانی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر کہانی ایک سبق ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اپنے مفاد، جذبات یا پاگل پن کی وجہ سے انتہائی خوفناک اور ناقابل یقین جرائم کرتے ہیں۔ ایسی ہی کرائم سٹوریز کے پیچھے چھپے حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز۔